بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ کی خاص فضیلت۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تشریح: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ حدیث پہلے گزر چکی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ سب کلموں میں افضل یہ 4 کلمے ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل ترین کلمہ فرمایا گیا ہے۔ واقعہ یہی ہے کہ دنیا بھر کے دوسرے سب کلموں اور کلاموں کے مقابلے میں یہ 4 کلمے افضل ہیں، لیکن ان سب میں نسبتاً لا الہ الا اللہ افضل ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ باقی تینوں کلموں کے مدح کو بھی ضمنی طور پر اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ معبود برحق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو اس کے ضمن میں یہ بات خود بخود آ جاتی ہے کہ ہر نقص و عیب سے پاک اور منزہ ہے، اور تمام صفات کمال کا وہ جامع ہے، اور عظمت اور کبریائی میں وہ برتر ہے، کیونکہ جو لا شریک معبود ہو اس میں یہ سب باتیں ہونا لازمی ہیں۔ اس لیے جب صرف لا الہ الا اللہ کہا تو اس نے گویا وہ سب کچھ بھی کہہ دیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے ذریعے کہا جاتا ہے۔ علاوہ ذیلی لا الہ الا اللہ کلمہ ایمان ہے، اور اسی لیے سب پیغمبروں کی تعلیم کا پہلا سبق ہے۔ نیز اپنے اپنے تجربے کی بنا پر عرفہ اور صوفیہ کا اس پر گویا اتفاق ہے کہ باطن کی تطہیر اور قلب کو ہر طرف سے موڑ کر اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر اسی کلمے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی کیفیت کو قلب میں تازہ کرنے اور ترقی دینے کے لیے اسی کلمے لا الہ الا اللہ کا کثرت سے حکم دیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، مفہوم: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو بندہ دل کے اخلاص کے لیے کہے لا الہ الا اللہ، اس کے لیے لازماً آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش الہی تک پہنچے گا، بشرطے کہ وہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ تشریح: اس حدیث میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی ایک خاص فضیلت و خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ اگر اخلاص سے یہ کلمہ کہا جائے اور اللہ سے دور کرنے والے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے تو یہ کلمہ براہ راست عرش الہی تک پہنچتا ہے اور خاص قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ اور ترمذی ہی میں ایک دوسری حدیث میں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں، یہ کلمہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کے دوسرے کلموں کے مقابلے میں کلمے کی یہ ایک مخصوص فضیلت اور خصوصیت ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے کوئی کلمہ تعلیم فرما جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں۔ یہ کہا کہ جس کے ذریعے میں تجھے پکاروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو وہ کلمہ چاہتا ہوں جو آپ خصوصیت سے مجھے ہی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور میرے سوا وہ سب کائنات جس سے آسمانوں کی آبادی ہے اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا وزن ان سب سے زیادہ ہوگا۔